میرے عزیزوں، اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں نے جو نظم پڑھی تھی تقریر کے بعد، آپ نے غور کیا ہوگا اس نظم میں نے نوجوانوں کو خطاب کیا تھا۔ آج ہمارے قوم میں اگر کوئی طبقہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تو وہ طبقہ نوجوانوں کا طبقہ ہے، اور دنیا کی ہر قوم اپنے نوجوانوں کو ٹرینڈ کرتی ہے، اپنے نوجوانوں کو مضبوط کرتی ہے، اپنے نوجوانوں پر محنت کرتی ہے۔ آج ہماری قوم کا نوجوان کہاں جا رہا ہے میرے بھائی؟ ہمارے نبی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیے، ہمارے نبی کے ساتھ جو صحابہ تھے، جو آپ کے صف اول کے صحابہ تھے، جنہوں نے آپ کے ساتھ پتھر کھائے تھے، آپ کے ساتھ جنگوں میں اپنے سینے پر تیر اور تلوار کا زخم برداشت کیا تھا، آپ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے ان صحابہ میں آپ کو میجورٹی کس کی ملے گی؟ اس میں بہومت کس کا ملے گا؟ اس میں اکثریت نوجوانوں کی ملے گی۔ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ نوجوان ہے۔ مصعب بن عمیر کون ہے؟ نوجوان ہے۔ حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ نوجوان ہے۔ عثمان غنی کون ہے؟ نوجوان ہے۔ طلحہ کون ہے؟ نوجوان ہے۔ زبیر کون ہے؟ نوجوان ہے۔ علی بن ابی طالب کون ہے؟ نوجوان ہے۔ میرے نبی کے صحابہ میں وہ صحابہ جو میرے نبی کے باڈی گارڈ بن کر کے چلا کرتے تھے، جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ ہر مشکل کو برداشت کیا ہے، اس میں میرے پیارے ساتھیوں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے نوجوان صحابہ تھے، نوجوان آگے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نوجوانوں کو ہائی لائٹ کر کے بیان کرتا ہے۔ پرسوں جمعہ کا دن آنے والا ہے، ہم اور آپ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں نے، ایک مشرک بادشاہ کے دور میں وہ رہتے تھے، جب بادشاہ نے ان کو مجبور کیا اسلام کو چھوڑنے کے لیے، توحید کو چھوڑنے کے لیے، تو ان اللہ کے بندوں نے اپنی توحید کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے باپ کا محل چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کی حویلی کو چھوڑ دیا، اور ایک گفا میں، ایک پہاڑ کے غار میں جا کر کے سو گئے، اور 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ صحیح سلامت سلائے رکھا۔ 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس واقعے کو بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑنے والے، اپنے ماں باپ کا عیش و آرام چھوڑنے والے، اپنی حویلیوں کو چھوڑ کر کے پہاڑ کی گفا میں جانے والے یہ نوجوان تھے۔ اللہ نے خاص طور سے ہائی لائٹ کر کے بیان کیا کہ یہ نوجوان تھے۔ اللہ چاہتا تو ایسے ہی ڈائریکٹ ذکر کر دیتا کہ چند لوگ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فتیتن کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو نوجوانوں کا ایمان بہت پسند ہے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں، ان کو جب نماز کے بارے میں بولو، گناہوں کو چھوڑنے کے بارے میں بولو، ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، مولانا صاحب یہ جوانی کا دن ہے، ابھی تو میں موج مستی کر لینے دو، کل جب جوانی ختم ہو جائے گی تب ہم عبادت بھی کر لیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، گناہوں سے بھی بچیں گے۔ او میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آذربائیجان سے ایک فلائٹ، ایک ہوائی جہاز اڑتا ہے، جس ہوائی جہاز کے اندر 72 مسافر سفر کر رہے تھے۔ ہوائی جہاز کے اندر آگ لگ جاتی ہے اور ہوا کے اندر وہ ہوائی جہاز جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور 72 کے 72 لوگ ہوا میں جل کر کے مر جاتے ہیں۔ یہ بھی آج کی نیوز آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا ان 72 لوگوں میں سارے بوڑھے لوگ تھے؟ کیا سارے 70-80 والے لوگ تھے؟ اس میں 20 سال کے نوجوان بھی تھے، اس میں 2 سال کا بچہ بھی تھا، اس میں 25 سال کی عورتیں بھی تھیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ہوائی جہاز کے اندر آگ لگ جاتی ہے، اندر کا ویڈیو وائرل ہوا ہے، جا کر کے انٹرنیٹ پر دیکھ لینا، فلائٹ کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ مالک کو یاد کر رہے ہیں، وہ مولا کو یاد کر رہے ہیں، وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کون سا ایکسیڈنٹ ہمارے ساتھ ہو جائے، ہم نہیں جانتے کب موت ہمارے سر پر آ کر کے ہماری مہلت کو ختم کر دے۔ میرے پیارے ساتھی، کیا آپ اس بات کی گارنٹی لے کے بیٹھے ہیں کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟
क्यों अपनी जवानी को गलत कामों में गुजारते हैं? मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको डरना चाहिए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जवानी में जितने जज्बे के साथ आप नमाज पढ़ लेंगे, जवानी में जितनी ताकत के साथ आप हज उम्रा कर लेंगे, जवानी में जितने जोश के साथ आप अल्लाह की राह में पैसा खर्च कर लेंगे, अल्लाह के दीन के लिए आप मेहनत कर लेंगे, कल बुढ़ापे में आप नहीं कर पाएंगे। मैंने वहां मक्के में देखा, सफा मरवा के दरमियान सही कर रहे थे हम लोग, कितने बूढ़े लोगों को मैंने देखा, बूढ़ी औरतों को देखा, बेचारी चलते चलते थक गई, हांफने लगी। कितने मर्दों को मैंने देखा व्हील चेयर पर वो खाने काबा का तवाफ कोई कुर्सी पर लेकर के करा रहा है, व्हील चेयर पे। वो इस लायक नहीं है कि वो खाने काबा के करीब जाकर के, अल्लाह के घर के पास जाकर के अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पे चल के वो खाने काबा का तवाफ कर सकते। जवानी होती है, लोग बोलते हैं हज कर लो, उमरा कर लो, लोग नहीं करते, लोग टाल देते हैं कि चलो बुढ़ापे में कर लेंगे, लड़की की शादी के बाद कर लेंगे, मकान बनवाने के बाद कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर लड़की की शादी के बाद आप जिंदा रहोगे या लड़की की शादी तक आप जिंदा रहोगे? अभी परसों बनारस में मैं सफर पे निकल चुका था, एक जगह मैं सफर में गया हुआ था, बनारस में एक मैयत हो गई हमारे अपने मोहल्ले की, और एक इमाम साहब का इंतकाल हो गया। मेरे ख्याल से 50-60 साल उनकी उम्र थी, बिल्कुल हट्टे कट्टे सेहतमंद थे। फजर की नमाज पढ़ने गए और फजर की नमाज पढ़ करके जब वापस घर पे आए हैं, फालिज का हमला हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है और हॉस्पिटल ले जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरीके की अचानक मौतें यकीन कीजिए हर हफ्ते हमारे सामने आती हैं, हर महीने हमारे सामने आती हैं। लेकिन हम बड़े गाफिल लोग हैं। किसी मदरसे में, किसी स्कूल में इम्तिहान का टाइम करीब आता है, जो बच्चा साल में कभी पढ़ाई नहीं करता है, अगर उसको पास होना है, अगर उसको अगली क्लास में जाना है, तो वो नादान बच्चा भी सोचता है नहीं यार साल भर नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, इम्तिहान आ गया, एग्जाम आ गया, अब तो थोड़ी पढ़ाई कर लूं। वो मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसको मालूम है अगर अब मैंने मेहनत नहीं की तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, क्या हमारा और आपका इम्तिहान करीब नहीं है? क्या हम अपनी मौत से करीब नहीं है? हम नहीं जानते हमारा वो इम्तिहान कब शुरू हो जाएगा, मौत कब आ जाएगी, हम नहीं जानते। हम कितने नादान हैं, हमको मालूम है हमारा इम्तिहान कभी भी लिया जा सकता है और हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। ओ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, फिर भी तुम गफलत की नींद सो रहे हो। याद रखो मेरे भाइयों, 70 साल की उम्र में आप नमाजी बन भी जाएंगे, लेकिन 20 साल की उम्र में जो सजदा आप करेंगे, अल्लाह ताला को ये सजदा जितना महबूब है, 70 साल वाला सजदा अल्लाह को उतना महबूब नहीं। 70 साल में कोई सुधर गया, 60 साल में कोई नेक बन गया, हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, हम उस पर तंज नहीं कर रहे। कोई 60 साल की उम्र में अगर नमाज पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तौबा करने का, अल्लाह की तरफ पलटने का, अल्लाह के दीन की तरफ आने का बेहतरीन टाइम जवानी का टाइम है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जवानी में तौबा करो, अपनी जवानी में अल्लाह को राजी करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। इन 5 सवालों का जवाब अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, इन 5 सवालों का जवाब हुसैन सलफी साहब को भी देना पड़ेगा, हमारे नाज़िम इजलास साहब को भी देना पड़ेगा, उस्मान मुखिया साहब को भी देना पड़ेगा, पढ़े लिखे को भी देना पड़ेगा, अनपढ़ को भी देना पड़ेगा, दौलतमंद को भी देना पड़ेगा, गरीब को भी देना पड़ेगा, सीमांचल के लोगों को भी देना पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया के लोगों को, साउथ इंडिया के लोगों को, सारे बंदों को, सारे इंसानों को देना पड़ेगा। ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम, जो आदम का बेटा है, जो इंसान है, जो मर्द है, जो औरत है, हर इंसान को और मर्द औरत को इन 5 सवालों का जवाब देना है। अल्लाह हू अकबर। दुनिया का कौन सा एग्जामिनर है
جو ایگزام کے پہلے آپ کو پیپر آؤٹ کر دے. پیپر آؤٹ ہو جائے تو ایگزام کینسل ہو جاتا ہے. اس مالک کا کرم دیکھو, اس رب العالمین کی رحمت دیکھو, اس نے قیامت کے دن کا پرچہ آؤٹ کر دیا. جا میرے بندے تو تیاری کر لے. 5 سوال کا جواب سب کو دینا, ہل نہیں سکتے. پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا. اے انسان, تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ جب تک تو بچہ تھا, نابالغ تھا, نہ سمجھ تھا, تیرے گناہ نہیں لکھے جاتے تھے, تیری غلطیاں نہیں لکھی جاتی تھی. جب تو 12-13 سال کا ہو گیا, لڑکی کو پیریڈ آنے لگا, لڑکے کو داڑھی مونچھ کے بال آنے لگے, زیر ناف بال آنے لگے, لڑکا بالغ ہو گیا, لڑکی بالغ ہو گئی. اب بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے اپنی موت تک, چاہے تو 50 سال تک زندہ رہا, 60 سال تک زندہ رہا, 70 سال تک زندہ رہا, جتنی تجھ کو زندگی ملی میرے بندے, تو نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کے اپنے آخری دن تک تو نے کیا کیا کیا؟ چل پوری زندگی کا حساب دے. اللہ اکبر. 50 سال میں, 60 سال میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے, بچپن کا حساب نہیں لیا جائے گا. بچپن میں جب انسان نہ سمجھے اس کا اللہ کے حساب نہیں ہوگا. اس کے بعد سے لے کر کے مرنے کے دن تک کا حساب اللہ لے. ان عمرہ فیما افنا, کہاں گزارا تو نے زندگی, چل حساب دے. یہ پہلا سوال ہوگا قیامت کے دن کے پیپر. دوسرا سوال وان شبابہ فیما ابلا. اے میرے بندے, تو 70 سال دنیا میں رہ کے آیا تھا, تیرے 40 سال کے بعد کی زندگی تو بڑی اچھی گزری. مسجد کا متولی بھی بن گیا, مدرسے کا ناظم بھی بن گیا, حاجی صاحب بھی بن گیا, فجر کی نماز میں لاٹھی لے کے پہنچنے لگا, کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا, دن رات اللہ اللہ کرتا تھا, بہت اچھی بات ہے. لیکن اے میرے بندے, تو 20 سال سے لے کر کے 40 سال تک کیسا تھا؟ تیری جوانی کہاں گزری؟ تیری زندگی کا سب سے خطرناک پیریڈ کہاں گزرا؟ کہیں ایسا تو نہیں تو شراب پیا کرتا تھا, کہیں ایسا تو نہیں تو زنا کیا کرتا تھا, کہیں ایسا تو نہیں تو گندی موویز دیکھا کرتا تھا, کہیں ایسا تو نہیں تو ناجائز لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کیا کرتا تھا, کہیں ایسا تو نہیں تو ہوٹلوں میں ناچ گانا دیکھنے جاتا تھا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا ابْلَىٰ. میرے بندے, تو اپنی جوانی کا حساب دے, تو نے کہاں گزارا اس کو. غور کیجئے میرے بھائی, ساری زندگی کا حساب الگ ہوگا اور جوانی کا حساب الگ ہوگا. تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ. تو نے مال کہاں سے کمایا؟ کرپٹو سے کمایا, ڈریم 11 سے کمایا, میٹا اوزون سے کمایا, آن لائن حرام ایپس کے ذریعے کمایا, سٹا بازار کے ذریعے کمایا, جوا کھیل کر کے کمایا, کرکٹ پر سٹا لگا کر کے کمایا, کیسے کمایا تھا؟ یہ بڑا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کا ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو ہمارا نوجوان آن لائن جتنے جوا والے اور سٹا والے ایپس ہیں, ہمارا نوجوان بڑی آسانی سے ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے. بے روزگاری ہے, کوئی کام نہیں ہے, نوجوان سوچتے ہیں چلو یار اچھا ہے, بیٹھے بٹھائے پیسہ آ جائے. محنت نہیں کرنا چاہتا, کاروبار نہیں کرنا چاہتا. میرے بھائیو, آج مسلمان اگر بزنس میں پیچھے ہے تو اپنی کرتوت سے پیچھے ہے. واللہ ہم نے گجرات میں دیکھا, میں گجرات میں احمد آباد میں گیا, نڈیاڈ میں گیا, سورت میں گیا, مسلمان اپنے بچوں کو نوکری نہیں کرواتے. ویاپاری کا بیٹا ویاپاری, مارواڑی کا بیٹا مارواڑی, مسلمان وہاں اپنے بچے کو ویاپاری بناتا ہے. چاہے وہ چھوٹی سی دکان کھول کے بیٹھا ہے مگر کاروبار کر رہا ہے, اس کا مائنڈ کاروباری ہے. آج اس ملک میں ہمیں اور آپ کو اگر اپنے وجود کو بچانا ہے, ہمیں بزنس اور کاروبار میں بھی آگے بڑھنا پڑے گا. اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بزنس میں آگے نہیں بڑھایا, آگے آنے والے دنوں میں بڑی کٹھنائیاں آئیں گی. ان مدرسوں, ان مسجدوں اور ہمارے دین کی بنیادوں پر جو دن رات حملے ہو رہے ہیں, ان حملوں سے اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے بھی ہمیں پیسے کی ضرورت پڑے گی. آج ہم جانتے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں وکیلوں کی فیس کتنی مہنگی ہوتی ہے. ابھی ہمارے اتر پردیش میں مدرسوں کا کیس چل رہا تھا, ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ سارے مدرسے جو ہے غلط ہیں, بند کر دیا جائے.
اور 10,000 سے زیادہ جو ٹیچر تھے ان کی نوکری خطرے میں پڑ گئی، تو وہاں مدرسوں کی جو ایسوسی ایشن ہے اس نے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں اٹھایا، اور سپریم کورٹ میں بڑی مہنگی وہاں کے وکیلوں کی ایک سنوائی کی جو فیس ہوتی تھی 50-50 لاکھ روپے ہوتی تھی، وہ فیس انہوں نے پیمنٹ کیا، اور اس کے بعد کیس کو لڑا اور جج صاحب کے سامنے پورے معاملے کو رکھا، اور الحمدللہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا کہ نہیں، اتنے سینکڑوں سالوں سے یہ مدرسے چل رہے ہیں، ان مدرسوں کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دیا، فیصلہ دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اگر کوئی بے قصور ہے اور اس کے خلاف کوئی کیس ہو گیا ہے، کیس کو لڑنے کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے، مسجدوں کو بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، قبرستان اور وقف کی زمین کو بچانے کے لیے آپ کو فنڈ کی ضرورت پڑے گی، اور فنڈ کہاں سے آئے گا جب آپ بزنس میں آگے نہیں بڑھیں گے، جب کاروبار میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس لیے حرام طریقے مت اپناؤ۔ قیامت کے دن تیسرا سوال کیا جائے گا، تم نے مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، تم نے مال کہاں پر خرچ کیا تھا؟ ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے کسی ہوٹل کا ٹکٹ تو نہیں خریدا تھا، نئے سال کے جشن کے موقع پر شراب میں تو نہیں لٹایا تھا، سردی کے موسم میں کسی پکنک اسپاٹ پہ جا کے دوستوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے تو نہیں چلا گیا تھا۔ آج کل لوگ کشمیر بہت جا رہے ہیں، ہمارے انسٹاگرام پر میں نے دیکھا بڑی ریلز آ رہی ہیں، لوگ کشمیر میں جا رہے ہیں، میاں بیوی جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے جو ہے برف کے اوپر دل بنا رہے ہیں کہ صاحب ہم اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ارے بیوی سے محبت کرتے ہو تو وہاں کشمیر میں جا کے برف بنانے سے تھوڑی ثابت ہوگا، بیوی کا حق ادا کرو، بیوی کا خیال رکھو۔ کشمیر جانے کے لیے لوگوں کے پاس ٹھنڈا نہیں ہے اور اپنے گھر میں لیٹے ہیں، اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے، تو یہ سردی میں رضائی کے اندر دبک کر کے لیٹا ہوا ہے اور فجر میں نہیں جاتا ہے۔ پوچھو کیوں نہیں جاتا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا ٹھنڈا ہے، بہت ٹھنڈا ہے، بہت سردی ہے، اپنے بستر کو چھوڑ کر کے تو 10 قدم دور مسجد میں نہیں جا سکتا، تیرے لیے بہت ٹھنڈا ہے۔ اور اسی دسمبر کے کڑکڑاتے ہوئے سردی اور ٹھنڈے میں کشمیر چلا جاتا ہے دوستوں کے ساتھ، اور منالی اور کلو چلا جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، تیرے دل میں ایمان کی محبت کتنی ہے۔ چوتھا سوال یہ ہوگا، پیسہ کہاں خرچ کیا؟ یہ مت سوچو پیسہ ہمارے باپ کا ہے، پیسہ ہم نے کمایا ہے، ہماری مرضی ہم جہاں چاہے خرچ کریں، نہیں، پیسہ کہاں سے آیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، پیسہ کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو حرام جگہوں پر پیسہ لٹاتے ہو، حساب دینا پڑے گا۔ شاعر آ رہا ہے، شاعری پڑھ رہا ہے، ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، شاعر الٹی سیدھی شاعری پڑھ رہا ہے اور لوگ نوٹوں کی بارش کر رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر اہل حدیثوں کے جلسوں میں، پروگراموں میں شعراء جو پڑھ رہے ہیں، شاعری پڑھ رہے ہیں، ان پر نوٹ برسائے جا رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ شاعر کو حوصلہ افزائی کے طور پہ کوئی رقم دیتے، اس پر اعتراض نہیں ہے، مگر نوٹوں کی بارش کرنا، نوٹ برسانا، ایک ایک نوٹ اس طریقے سے اس کے اوپر لٹانا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ حرام طریقہ ہے۔ یوں اتر پردیش کے اندر ایک شادی میں مسلمان لڑکے نے اپنی بارات کے موقع پر، اپنی شادی کے موقع پر 20 لاکھ روپیہ ہوا میں لہرا دیا، 20 لاکھ روپیہ نوٹوں کی گڈی کو ہوا میں لہرا دیا کہ صاحب میں بہت خوش ہوں، آج میری شادی۔ میرٹھ کے اندر، اتر پردیش میں میرٹھ ایک جگہ ہے، میرٹھ میں ایک مسلمان کی شادی ہوئی اور لڑکے کو سسرال سے لڑکے کو سسرال سے 2.5 کروڑ روپے کی رقم ملی، اور مولانا صاحب جو نکاح پڑھانے آئے تو ان کو 11 لاکھ روپے کیش ملا۔ ہمارے یہاں جب یہ نیوز آئی تو ہمارے بہت سارے مدرسے کے ٹیچروں نے کہا کہ چلو اب وہی میرٹھ میں چل کے ہم لوگ نکاح پڑھاتے ہیں، 11 لاکھ روپے ایک نکاح کا مل رہا ہے۔ تو مسلمان پیسہ لٹا رہا ہے بھائی۔ آج آپ جا کے دیکھ لیں، جتنے کھانے پینے کی دکانیں ہیں وہاں غیر مسلموں کی بھیڑ آپ کو نہیں ملے گی، مسلمانوں کی ملے گی۔ یہ کباب کی دکانیں، یہ بریانی کی دکانیں، یہ چٹر پٹر سامانوں کی دکانیں، کون ملے گا؟ مسلمان ملے گا۔ ابھی میں کٹیہار اسٹیشن کے باہر دیکھا، کوئی چائے والا تھا، چائے کی دکان پہ وہ چائے بیچ رہا ہے، ہانڈی والی چائے، بڑی مشہور چائے بھائی، اس کی چائے پینے زیادہ نوجوان مسلمان جا رہے ہیں اور چائے بھی پی رہے، ساتھ میں سگریٹ کا دھواں بھی اڑا رہے ہیں۔ دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی،
اس دولت کا حساب دینا پڑے گا آپ کو، کہاں خرچ کیا آپ نے، کہاں سے آئی یہ دولت، اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ پانچواں سوال کیا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا، ہر سال تیرے مدرسے کا جلسہ ہوتا تھا، تو پریوار کے ساتھ جلسے میں جاتا تھا، عورت بھی جاتی تھی، مرد بھی جاتا تھا، کبھی بنارس سے کوئی عالم آیا، کبھی دلی سے آیا، کبھی کلکتہ سے آیا، کبھی اٹاوا سے آیا، تو نے علماء کے بیانات کو سنا، وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، تو نے اس علم کے اوپر عمل کتنا کیا، عمل کچھ نہیں کیا، عمل کچھ نہیں کیا۔ پچھلے سال بھی جو بے نمازی، اس سال بھی بے نمازی، پچھلے سال بھی جو سود کھاتا تھا، اس سال بھی سود کھا رہا ہے، پچھلے سال جو جوا کھیلتا تھا، اس سال بھی جوا کھیل رہا ہے، پچھلے سال جو زنا میں ملوث تھا، اس سال بھی زنا میں ملوث ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اتنی تقریروں اور جلسوں کے باوجود اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، معاف کیجئے، یہ انرجی، یہ پیسہ، یہ سرمایہ، یہ کیپٹل جو لگ رہا ہے ان جلسوں پر، ان تقریروں میں، سب برباد نہ ہو جائے، کہیں قیامت کے دن ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے، کیونکہ اللہ پوچھے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ مئی جون کا مہینہ آتا ہے، ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی وہ اے سی لگواتا ہے، جس کے گھر میں استطاعت اے سی کی نہیں وہ کولر لگواتا ہے، جس کے گھر میں کولر نہیں کم سے کم پنکھا چل رہا ہے۔ ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اے سی میں سفر کریں، گرمی کے موسم میں ہم سلیپر میں سفر نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ قبر کی اس 2 گز زمین کے اندر جب آپ جائیں گے، وہاں کون آپ کو اے سی دے گا، وہاں کون آپ کو کولر دے گا، وہاں کون آپ کو پنکھا دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مرنے والے کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی قبر کو اس کے اوپر تنگ کر دیا جائے گا، اس کی قبر کو ٹائٹ کر دیا جائے گا، اتنا ٹائٹ کر دیا جائے گا اس کے بدن کی پسلیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی، اور بہت ہی خطرناک قسم کا فرشتہ آئے گا، اور ایسی شکل میں آئے گا، بڑی ہیبت ناک شکل میں آئے گا، اور ہتھوڑے سے اس کے سر پہ مارے گا، اور وہ چلائے گا، وہ مرنے والا جو قبر میں ہے وہ چلائے گا، اور اس کے چلانے کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سنیں گی، سارے جانور سنیں گے۔ وہاں اس قبر کے عذاب سے بچنے کی میرے بھائیو ہم نے کیا تیاری کی؟ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے دے گا اس کو اے سی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کولر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو گرمی ہی نہیں لگے گی، اس کو پسینہ ہی نہیں بہے گا۔ سمجھو اللہ تعالیٰ اپنی اسپیشل اے سی دے دے گا قیامت کے دن، کس کو؟ 7 لوگوں کو۔ نمبر 1 الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام۔ امام کس کو بولتے ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھانے والا امام یہاں مراد نہیں ہے، امام سے مراد وہ انسان ہے جس کے ہاتھوں میں لوگوں کی باغ دور ہو، جو اپنے علاقے کا سرپنچ ہو، اپنے علاقے کا سردار ہو، اپنے شہر کا ذمہ دار ہو، اپنے رعایا کا بادشاہ ہو، اپنے علاقے کا وزیر ہو، جس کے ہاتھ میں حکومت ہو، پرشاسن ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، اس کو اللہ کے نبی نے امام کہا ہے، اور امام کی پہچان یہ ہونی چاہیے وہ امام عادل ہو، جس کے ہاتھ میں حکومت ہو، وہ کسی کے ساتھ انیائے نہ کرے، اتیاچار نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ اگر حکومت ہے اور اتیاچاری ہے، وہ ظالم ہے، اللہ کے اس کی بڑی سخت پکڑ ہو۔ نمبر 2 وشاف النشا فی عبادت اللہ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اس انسان کو دے گا، اس نوجوان کو دے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جس کی جوانی مستیوں میں، حرام کاموں میں، عیاشی میں نہ گزری ہو، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔
शेख सादी कहते हैं दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबरी वक्त पीरी गुर्गे जालिमी शवत परहेजगार। अरे जवानी में तौबा करो, जवानी में तौबा करना और अल्लाह की तरफ लौट के आ जाना ये पैगंबरों का तरीका है, ये नबियों का तरीका है। बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी शरीफ बन जाता है। बुढ़ापे में तौबा कर ली तो कौन सा कमाल कर ली। तौबा करना है तो जवानी में करो। नमाज की आदत डालना है जवानी में डालो। हज और उम्रा अगर अल्लाह ने दौलत दी है, हज और उम्रा जवानी में जाके करो, अपनी बीवी को लेके जाओ, जवानी में कराओ मेरे प्यारे साथियों। और जवानी में जब आप हज और उम्रा करेंगे उसकी एक अलग लज्जत मिलेगी आपको। उसके बाद फरमाया वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाही इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। और दो लोग आपस में मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए, मिलते हो तो अल्लाह के लिए, जुदा होते हो तो अल्लाह के लिए। मुझे मालूम है सीमांचल के इस इलाके में बहुत मोहब्बतें भी मुझको मिलती हैं। बाज इलाकों में जाता हूं, 70 साल का बूढ़ा आता है, मुझे बड़े खुश होकर के मुझसे मुसाफा करता है और बड़ी खुशी के साथ कहता है मौलाना आज तक आपको यूट्यूब में देखते थे, आज पहली बार रियल देख रहे। ऐसी बूढ़ी औरतों के फोन भी मेरे पास आते हैं जो कहती है कि मौलाना रात में आपकी तकरीर सुने बगैर नहीं सोती हूं। मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनसे, कोई रिलेशन नहीं है, मैं उनके इलाके का नहीं हूं। ये मोहब्बत क्यों है? ये मोहब्बत इसलिए है कि कहीं ना कहीं दिल में ये बात है कि ये अल्लाह की बात बता रहा है, रसूल की बात बता रहा है। अल्लाह की मोहब्बत ये हमारे और आपके रिश्ते को जोड़ रही है। मेरे 7 दिसंबर को मेरा प्रोग्राम था रतनी में, इसी कटिहार के रतनी इलाके में। मजबूरी आ सकती है, मिस हैपनिंग आ सकती है। शनिचर का दिन था, प्रोग्राम में मैं नहीं आ सका, छुट्टी नहीं मिल पाई। जिम्मेदारान मुझे आखिरी दिन तक फोन करते रहे। मैं 1 हफ्ता पहले उनको बता दिया मैंने कि देखिए बहुत सख्ती हो गई है, छुट्टी नहीं मिल रही है। लेकिन प्रोग्राम में मैं नहीं आ पाया। बाद में बहुत लोग नाराज भी हुए। लोगों ने वहां कमेटी वालों को कहा कि लोगों ने झूठ मूठ बात नहीं की, मौलाना से नाम दे दिया। हम सबको यह बात समझनी चाहिए, जलसे के मैनेजमेंट कमेटी को भी समझना चाहिए और आम पब्लिक को भी यह समझना चाहिए कि जिस मुकर्रिर को हम बुलाते हैं वो भी इंसान है। उसके साथ मजबूरी आ सकती है, उसके साथ कोई हादसा हो सकता है, और खास तौर से अगर वो इंसान किसी इदारे के साथ जुड़ा है, किसी बंधन में है, किसी मुलाजमत में है, तो फिर उसके साथ और मजबूरियां भी हो सकती हैं। हमें तमाम बातों का लिहाज रखना चाहिए। मोहब्बत कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। अब कहीं मैं नहीं पहुंच पाया, जलसे वाले जानते मेरी मजबूरी है, लेकिन आम पब्लिक नहीं जानती। आम पब्लिक जलसे वालों को दोषी करार देती है और वो लोग नहीं समझते कि भी किसी मजबूरी की वजह से मौलाना नहीं आ पाए। तो अल्लाह के नबी फरमाते कि 2 लोग जो मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए करते हो। पैसे के लिए मोहब्बत बहुत होती होगी, जमीन जायदाद के लिए मोहब्बत बहुत होती होगी। नेताजी आते हैं आपके पास, बड़ी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, नेताजी वोट लेने के लिए आते हैं, साल भर फिर वोट मिल जाता है, फिर 5 साल गायब हो जाते हैं। मगर वो मोहब्बत कि रात में आप जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आप दुआ करते हैं, वो मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है। वो मोहब्बत के इंसान मर गया, इसी इलाके के जो बुजुर्ग उलमा दुनिया से चले गए, आज भी हम उनको याद करते तो उनके लिए दुआ करते हैं। ये मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है। वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाही, कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया उन 2 लोगों को देगा जो आपस में मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए, मिलते हो तो अल्लाह के लिए, जुदा होते हो तो अल्लाह के लिए। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, और वो इंसान भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएगा जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। हमारा दिल तो मोबाइल में अटका रहता है, 1 मिनट के लिए मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए हम बेचैन हो जाते हैं। कभी वो बेचैनी नमाज के लिए क्यों नहीं पैदा होती? आप मार्केटिंग करने गए मंगल बाजार, असर का टाइम आया, आप 2 मिनट 5 मिनट निकाल करके बाजू की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते थे क्या?
شام کو آپ کہیں دوستوں کے ساتھ گھومنے گئے، عشاء کی جماعت کا ٹائم نکل گیا، گھر واپس آئے، آپ گھر واپس آ کر کے عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے کیا؟ اگر نماز کی فکر ہوگی، نماز کی ٹینشن ہوگی، نماز کی چنتا ہوگی، آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو نماز کی فکر لگی رہے گی۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ اللہ کے پیارے نبی کو نماز کی اتنی چنتا ہوتی تھی، اتنی فکر ہوتی تھی کہ جب جنگ خندق کا موقع آیا اور دشمنوں سے لڑائی کا ٹائم چل رہا تھا، دشمن حملہ کر رہے تھے، اللہ کے نبی اور صحابہ اپنا ڈیفنس کر رہے تھے، اسی حالت میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور جنگ اتنے زور سے چل رہی تھی کہ جنگ کو روک کر کے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور مغرب کا ٹائم آ گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ کے پیارے نبی کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے، کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں بولتے تھے، لیکن جب ان لوگوں کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، آپ نے بڑے غصے میں بد دعا دی اور آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز چلی گئی، معاف کیجئے گا عصر کی نماز چلی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چلی، نبی کی ایک نماز چھوٹی ہے، چھوٹی میری قضا ہوئی ہے، نبی کو اتنی تکلیف پہنچی کہ نبی نے بد دعا کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی غور کرنا، رات بھر جلسہ سننے کے بعد اگر جان بوجھ کر کے ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور اس کو معمول بنا کے رکھا ہے ہم نے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ اس انسان کو دے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ اور کبھی کبھی مسجد میں جایا کرو تو یہ مت سوچا کرو مسجد میں جھاڑو لگانا یہ مسجد کے مؤذن کا کام ہے، اس کو حقیر مت سمجھو، ارے موقع ملے تو مسجد کی لیٹرین کو خود صاف کر دو، مسجد کے فرش کو خود صاف کر دو، کیا پتا جب اللہ تعالیٰ کے نیکیوں کی کمی پڑ جائے تو یہی ایک نیکی ہمارے کام آ جائے اور اللہ کہہ دے کہ میرا یہ بندہ مسجد میں نمازیوں کے لیے گندگی صاف کر دیتا تھا، یہ مسجد میں جھاڑو لگا دیتا تھا، یہ نمازیوں کے لیے مسجد کو صاف کر دیتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، مسجد سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو اس کو قیامت میں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے۔ نمبر 6، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ انسان بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت، ملکہ عورت، حکومت والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، زنا کا موقع ملے، بدکاری کا موقع ملے اور وہ ٹھکرا دے، اس پاک دامن انسان کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے میرے بھائی؟ زنا کے موقع تلاش کر رہا ہے، کسی لڑکی کا نمبر مل جائے بار بار اس لڑکی کو فون کر کے تنگ کرنا، کسی کا کوئی فیس بک آئی ڈی مل جائے، کتنی مسلمان لڑکیاں جو فیس بک چلاتی شکایت کرتی ہیں، اچھے خاصے جو بڑے دیندار قسم کے لوگ ہیں جو دن رات فیس بک پر دین کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی پرائیویٹ چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترمہ آپ کیا کر رہی ہیں، کیا کھا رہی ہیں؟ میرے بھائیوں، زنا کے موقع تلاش مت کرو، اگر اللہ نے آپ کو زنا سے بچایا ہے، بدکاری سے بچایا، اللہ کا شکر ادا کرو، موقع مت تلاش کرو۔ اگر آج تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے دامن کو اس گندگی سے بچا کے رکھا ہے، اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آئندہ زندگی میں بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھو، اس لیے کہ اگر گناہ کا موقع مل رہا ہے تو یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، اور اگر گناہ کا موقع ملے گا اور پھر اپنے آپ کو گناہ سے بچانا پھر آسان کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے۔ اس کے بعد فرمایا وَرَجُلٌ
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اللہ کے عرش کا سایہ اس انسان کو بھی ملے گا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے، اور اتنا چپکے سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ جاڑے کا موسم ہے، ایک انسان کار سے جا رہا ہے، فٹ پاتھ پر ایک غریب آدمی کو دیکھا، بیچارہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے، وہ اپنے کار سے اترتا ہے اور اپنی جیکٹ اس کو پہنا دیتا ہے، اس کو کمبل اڑا دیتا ہے۔ اس غریب کو معلوم بھی نہیں مجھ کو کمبل اڑانے والا کون ہے، اس امیر کو پتا نہیں میں نے کس کو کمبل اڑایا ہے۔ کوئی کیمرے سے فوٹو بھی نہیں لے رہا ہے، کوئی ایڈورٹیزمنٹ بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی پرچار پرسار بھی نہیں ہو رہا ہے، صرف اس بات کی خوشی ہے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسی کوئی نیکی کر کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ دے گا۔ آج کل تو غریب کو راشن بھی دیتے تو فوٹو کھینچ کے دیتے، کتنی غلط بات ہے۔ کوئی بیچارہ غریب ہے، مجبور ہے، اس عورت کو راشن کا پیکٹ دے رہے ہو تو اس کا دنیا کے سامنے تماشا بنا اور اس کا فوٹو کھینچ رہے ہو، نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ نیکی اس کو نہیں بولتے ہیں، نیکی تو ایسی ہوتی ہے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جاؤ میں نے کس کے ساتھ نیکی کی تھی۔ لیکن اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب لوگ نیکی کر کے دریا میں نہیں ڈالتے، اب نیکی کر کے فیس بک پر ڈالتے ہیں، اب نیکی کر کے انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں، اب نیکی کر کے اخبار پہ فوٹو چھپواتے ہیں۔ اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں کہتا ہے میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ میرے نیک بندے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم کو کھلا رہے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں تو اللہ کے سامنے حساب دینے کا ڈر ہے، اس لیے ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کچھ نیکی ایسی بھی کر کے جاؤ میرے بھائی، نیکی کا پرچار کروانا، نیکی کا اعلان کروانا یہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن نیکی کر کے بھول جاؤ کہ میں نے نیکی کی ہے، کچھ ایسی نیکی بھی قیامت کے دن لے کے جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں اور آپ کو بھی شامل کر دے۔ مدینہ میں غریبوں کے گھر میں مہینے کی پہلی تاریخ کو رات میں اللہ کا کوئی بندہ آتا تھا، مہینے بھر کے راشن کی بوری ان کے گھر میں لا کے رکھ دیتا تھا۔ گھر والے صبح دروازہ کھولتے تھے، دیکھتے تھے مہینے بھر کا راشن رکھا ہوا ہے۔ مدینہ کے سینکڑوں گھروں کا پریوار چلتا تھا، لیکن لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ کون اللہ کا بندہ ہے جو راتوں میں راشن لا کے دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد مدینہ میں ایک انتقال ہو گیا، ایک میت ہو گئی۔ میت کو جب نہلایا جانے لگا، جب میت کے بدن سے کپڑا اتارا جانے لگا، اس میت کی پیٹھ کے اوپر موٹے موٹے بورے کے نشان نظر آنے لگے۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ تو جو مرنے والا انسان ہے یہ تو نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ تو نبی کے نواسے کا بیٹا ہے، یہ تو حسین ابن علی کا بیٹا علی بن حسین ہے، اس کی پیٹھ پر موٹے موٹے نشان کیوں ہے؟ یہ تو بوری نہیں اٹھاتا تھا، یہ تو بوجھ نہیں اٹھاتا تھا، اس انسان کی پیٹھ پر یہ موٹے موٹے نشان کیسے ہیں؟ یہ خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی، مدینہ کے ان غریب پریواروں تک بھی یہ خبر گئی، مدینہ کے ان غریب پریواروں کو سمجھ میں آ گیا ہمارے گھر میں ہر مہینہ راشن کی بوری لاد کر کے ہمارے گھر تک لانے والا کوئی اور انسان نہیں تھا، وہ علی بن حسین تھے، وہ نبی کے اہل بیت میں سے تھے، وہ نبی کے نواسے کے بیٹے تھے۔ ایسے بھی لوگ تھے میرے بھائی، ساری زندگی غریبوں کے گھر میں اناج پہنچاتے رہے، مرنے کے بعد جب نہلایا جانے لگا تب ان کے پیٹھ کے نشانوں سے پتہ لگا کہ یہ کام وہ کرتے تھے۔ ہم اور آپ تو ریاکار ہو گئے میرے بھائی، دکھاوے کی دنیا آ گئی، ہر چیز میں شو آف آ گیا، ہر چیز سوشل میڈیا پہ ہم ڈالنے لگے۔ حج کرنے جا رہے ہیں، میری بیوی کہنے لگی، جب میں عمرہ کرنے گیا بیوی کہنے لگی کہ ہم لوگ بھی جو ہے جب طواف کریں گے تو آپ اپنا ہاتھ خانے کعبہ پہ رکھیے گا اور میں بھی اپنا ہاتھ رکھوں گی اور دونوں لوگ فوٹو لیں گے۔ میں نے کہا یہ چونچلے بازی مجھ کو پسند نہیں، عمرہ کرنے آئے ہو بھائی،
طواف کرنے آئے ہو وہاں بیٹھ کر کے بیوی اپنا ہاتھ رکھ رہی ہے, شوہر اپنا ہاتھ رکھ رہا ہے اور دونوں فوٹو لے رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے صاحب میاں بیوی دونوں ساتھ میں عمرہ کرنے کے. تو کیا ہے یہ چونچلے بازی آج ہو رہی ہے. لوگ مدینہ کے اندر جا کے نکاح کر رہے ہیں. کیا کوئی ایسی دلیل ملتی ہے کہ مدینہ کے اندر نکاح کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے کیا؟ فیس بک کے اوپر انسٹاگرام پر ویڈیو آتا, ریل آتی کہ صاحب یہ تو بڑی خوش قسمت عورت ہے, اس کا نکاح کہاں ہوا؟ مدینہ میں ہوا. تو کیا ہندوستان میں اور کٹیہار میں جو نکاح ہو رہا ہے سب بدقسمت لوگ ہیں؟ عجیب و غریب منطق ہے میرے بھائی. مسئلہ یاد رکھو, نکاح مسجد کے اندر ہو سکتا ہے مگر نکاح مسجد کے اندر کرنا کوئی سنت نہیں ہے اور کوئی ثواب کا کام نہیں. یہ مسئلہ یاد رکھو. مسجد کے اندر نکاح ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسجد کے اندر نکاح کرنے سے ثواب زیادہ ملے گا یا مسجد کے اندر نکاح کرنا سنت ہے, نہیں, سنت نہیں ہے اور نہ اس سے ثواب زیادہ ملے گا. کر سکتے ہیں, اجازت ہے. بس لوگ مدینہ جا کے نکاح کر رہے ہیں اور وہاں عورت باقاعدہ دلہن بن کے آ رہی ہے, لڑکا دلہا بن کے آ رہا ہے, فوٹو کھینچا جا رہا ہے, ویڈیو بن رہی ہے. کیا تماشا ہو رہا ہے میرے بھائی. نبی کے شہر کو کیا بنا کے رکھا, نبی کی مسجد کو کیا بنا کے رکھا آپ نے؟ ہر چیز میں شو آف. اور اب تو ایسی ویڈیو بھی آنے لگی کہ دادا مر گئے ہیں, دادا کا انتقال ہو گیا ہے, دادا کی ناک میں روئی ڈالی گئی ہے, میت ہے, ان کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور پوتا جو ہے وہ سیلفی لے رہا ہے, ویڈیو ساتھ میں لے رہا ہے کہ آئی ایم ود مائی گرینڈ پا, میں اپنے دادا کے ساتھ ہوں. کیا مطلب ہے بھائی؟ مردے کو تو بخش دو اللہ کے واسطے, زندوں کے ساتھ بہت سیلفی لے لیا آپ نے. عبد الغفار صاحب آئے, اسٹیج پر آنے لگے, مولانا صاحب ایک سیلفی دے دیجیے. مولانا صاحب ایک سیلفی آپ کے ساتھ دینا چاہتا ہوں. بھئی علماء کے ساتھ آپ کو سیلفی لینے کا شوق ہے, علماء کی باتوں پر عمل کا شوق ہے کہ نہیں آپ کو؟ سیلفی لینے کا شوق اگر صرف اس لیے ہے تاکہ دوستوں کو بتا سکوں فلاں عالم کے ساتھ میں نے سیلفی لیا تھا, فلاں مولانا صاحب کے ساتھ میں نے فوٹو لیا تھا, صرف اگر اپنا شو آف کرنا ہے, اپنی واہواہی کرنا ہے, تو میرے بھائیوں بہت گڑبڑ ہے یہ چیز. ہاں, اگر آپ کو کسی عالم سے محبت ہے, اس کی تقریروں کو آپ سنتے ہیں اور پھر اس کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں اور پھر وہ عالم آپ کے علاقے میں آتا ہے اور آپ نے کہا مولانا آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, ایک فوٹو دے دیجئے, تو ٹھیک ہے, مولانا لوگ بھی آپ کا دل نہیں توڑیں گے, وہ آپ کے ساتھ سیلفی لے لیں گے. مگر صرف سیلفی لینے کا مقصد واہواہی کرنا ہے تو یہ غلط ہے میرے بھائی. شو آف مت کیجیے. ہمارا دین شو آف والا دین نہیں ہے, ہمارا دین بڑا سمپل, بڑا سادہ دین. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں داہنے ہاتھ نے صدقہ کیا, بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا. اتنا چپکے سے صدقہ کیا, اتنا چپکے سے دان دیا, اتنا چپکے سے خیرات کیا, داہنے ہاتھ کا صدقہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. کچھ ایسا دان بھی یہاں دیجئے مدرسوں میں آپ کہ جو آپ کو معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے. بڑی بڑی رقم لوگ دے دیتے ہیں, معلوم نہیں ہوتا. ہمارے بنارس میں ایک مسجد بن رہی تھی, 1 کروڑ روپیہ مسجد کے بننے پر خرچ ہوا تھا اور 10-10 لاکھ روپیہ ایسے لوگوں نے چندہ دیا کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ چندہ کس کی طرف سے آیا تھا. عورتوں کی طرف سے سونے کے زیورات آئے, معلوم بھی نہیں ہوا کون سی عورت نے دیا تھا. تو کچھ ایسے کام بھی کر کے جائیے کہ دائیں ہاتھ کا صدقہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور آخری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اس انسان کو بھی ملے گا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. میرے بھائیو, اگر آپ کا دل قرآن سن کر کے بھی نہیں روتا ہے, آپ کی آنکھوں سے قبرستان کی قبر دیکھ کر کے بھی آنسو نہیں نکلتے ہیں, اس کا مطلب کہ دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے, دل کے اندر سے ایمان ختم ہو رہا ہے. کبھی کبھی رات کے سناٹے میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرو. میرے پیارے بھائیو, اپنے ماضی میں کیے گئے گناہوں کو ہم یاد کریں, اپنی غلطیوں کو یاد کریں اور مالک کی رحمت کو یاد کریں. مالک کے سامنے آنسو بہا لیں, مالک کے سامنے رو لیں, مالک کے سامنے گر گڑا لیں, مالک سے توبہ کر لیں. اللہ کی قسم یہ چند آنسو ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو جائیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کے اندر نہیں جا سکتی ہیں. عین تحرس، عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کر رہی ہے، جو اللہ کی راہ میں بارڈر پر دشمنوں سے اپنے دیش کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی سرحد کی حفاظت کر رہی ہے. وعین بکت من خشیت اللہ، اور وہ ایک آنکھ جو اللہ کے خوف سے، جس آنکھ سے آنسو بہتا ہے، وہ آنکھ بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گی. ان آنکھوں سے اگر اللہ کے خوف سے چند آنسو بہ پڑے میرے بھائیوں، تو یہ آنسو ہماری جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گی. اور یہ بھی یاد رکھو، سردی جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم گھروں سے نہیں نکلتے. ابھی تو سردی نارمل ہے، لیکن جنوری میں ہو سکتا ہے سردی زیادہ پڑے گی. جب سردی زیادہ پڑتی ہے تو کوہرا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ اپنے گھر سے نہیں نکلتے. آپ کو معلوم ہے سردی کا زیادہ ہونا بھی جہنم کے عذاب کی ایک نشانی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے. جو گرمی پڑتی ہے، سخت گرمی جو مئی جون کی گرمی پڑتی ہے، وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے پڑتی ہے، اور جو کڑاکے کی سردی پڑتی ہے وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے پڑتی ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح روایت. تو میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھی، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بناؤ میرے بھائی. دنیا والوں کے چکر میں مت پڑو. دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرو گے، آج لوگ خوش ہوں گے، کل گالی دیں گے. دنیا والوں کی محبت کب بدل جائے گی نہیں معلوم. اللہ کی محبت اگر حاصل ہو گئی میرے پیارے ساتھیوں تو انشاءاللہ وہ کبھی نہیں مٹے گی. اللہ کو راضی کر لو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے گا، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، پھر اللہ اپنی نظر کرم اس کی طرف نہیں کرے گا. میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو اور جوانی میں توبہ کرو اور جوانی کو گناہوں سے دور کرو. یہ جتنے غلط کام آج ہو رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے اندر، انہیں دیکھ کر واقعی میں افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ آج اس امت کا نوجوان کہاں جا رہا ہے. جب صبح ہم 4 بجے روڈ پر نکلتے ہیں، غیر مسلم نوجوان ہائی وے پر کسرت کر رہے ہیں. کوئی پولیس میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، کوئی آرمی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے. اپنے دنیا کی نوکری کے لیے اور دنیا کے مقصد کے لیے ایک غیر مسلم نوجوان صبح 4 بجے اٹھ کر کے سڑک پر، وہ بھی ٹی شرٹ پہن کر کے، لوور پہن کر کے وہ کسرت کر رہا ہے. اور ہمارا مسلمان نوجوان رات میں سگریٹ پی کر کے اور جوا کھیل کر کے اور شراب پی کر کے پڑا ہوا ہے بستر کے اوپر اور فجر کی نماز میں غائب ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے. یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے. آج امت کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہماری تاریخ بڑے روشن نوجوانوں سے بھری پڑی ہے. ہم نے تاریخ میں عقبہ ابن نافع کو دیکھا ہے جس نے بحر اطلس میں اپنے گھوڑوں کو داخل کیا تھا اور کہا تھا اللہ کی قسم، محمد کے رب کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو اس دریا کے اس پار بھی کوئی مخلوق رہتی ہے تو میں اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑوں کو پانی میں ڈال دوں گا اور جا کر کے اس قوم سے جنگ کروں گا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑے گی. ہماری قوم تو بہادروں کی قوم رہی ہے میرے بھائی. ہماری تاریخ تو بہادروں کی تاریخ رہی ہے. یہ بزدلی کی چادر ہٹا دو، یہ مایوسی کی چادر ہٹا دو. اس ملک کی تاریخ بڑی روشن رہی ہے. اس ملک کو آزاد کرانے میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام نے اپنی قربانیاں دی ہیں. آج اس ملک میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مایوس نہ ہو. انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں گے، اسٹرگل کریں گے، ملک کے حالات کی تصویر بھی انشاءاللہ بدلے گی. یہ 1-2 سوالات آئے ہیں، ہم جواب دے کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کریں گے. ایک سوال آیا ہے، کیا کوئی نمازی صفیں چیر کر دوسرے نمازی کو سائیڈ ہٹا کر بیٹھتے ہیں تو اس کی اسلام میں جائز کی کیا صورت ہے کیا؟ دیکھیے، یہ بڑا اہم مسئلہ پوچھا ہے جس نے بھی پوچھا ہے. مان لیجئے کہ آپ مسجد میں گئے اور آگے کی صف میں جگہ نہیں ہے اور پیچھے آپ اکیلے ہیں. اب اکیلے سب کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگے کی صف میں سے کسی کو کھینچ لیں گے ہم. تو یہ جو کھینچنے والی روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. تو کھینچنا تو صحیح نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ ویٹ کریں گے. کتنا ویٹ کریں گے؟ اگر زیادہ ویٹ کریں گے تو نماز چلی جائے گی، رکعت چلی جائے گی. تو اگر رکعت جا رہی ہے یا نماز جا رہی ہے
تو آپ اکیلے بھی سب کے پیچھے کھڑے ہو سکتے، اگر سائڈ میں کوئی جگہ نہیں تو آپ اکیلے کھڑے ہو سکتے۔ اب آپ پوچھیں گے مولانا صاحب جب منع کیا گیا حدیث میں تو اکیلے کیوں کھڑے ہوں گے؟ تو اس لیے کیونکہ یہ ایکسیپشنل صورتحال ہے، یہ مجبوری کی صورت ہے، اور مجبوری میں سب کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مردوں کی صف لگی ہے اور ایک عورت کو نماز پڑھنا ہے تو عورت کبھی بھی مردوں کی صف میں نماز نہیں پڑھے گی، وہ پیچھے پڑھے گی۔ تو اگر اکیلی عورت ہے اور آگے مردوں کی صف لگی ہے، یا مان لو میاں بیوی بھی گھر میں نماز پڑھ رہے، شوہر نماز پڑھا رہا ہے تو شوہر آگے کھڑا ہوگا، بیوی پیچھے کھڑی ہوگی۔ تو جب عورت سب کے پیچھے اکیلی کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں ایکسیپشنل کیس ہے، تو مردوں میں بھی اگر مجبوری ہے، نماز جا رہی ہے، اگر کوئی آ رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے تو ویٹ کر لو، آ کر کے اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اگر نماز جانے کا ڈر ہے تو آپ اکیلے بھی سب کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں یہی صحیح صورتحال ہے انشاءاللہ۔ عید اور روزہ سعودی کے تاریخ کے مطابق ہندوستان میں بھی اسی دن عید منائے اور روزہ رکھے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں کچھ علماء کا ضرور یہ فتویٰ ہے کہ ہمیں سعودی کے حساب سے روزہ رکھنا چاہیے اور سعودی کے حساب سے عید منانی چاہیے، کچھ علماء کا یہ فتویٰ ہے، مگر ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا میں ایک عید ہونی چاہیے اور ایک روزہ ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو چاند دکھتا ہے وہ سعودی کے چاند سے ایک دن بعد دکھتا ہے عام طور سے۔ تو اب جب یہ ڈیفرنس ہے اور ہماری عید اور سعودی کی عید ہر سال ڈیفرنٹ آ رہی ہے، تو انہی علماء کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ جب تک اس پر ساری امت کا اتفاق نہیں ہو جاتا تب تک اپنے علاقے کے حساب سے آپ روزہ رکھیے اور اپنے علاقے کے حساب سے آپ عید منائیے، اس میں کوئی نیا مسئلہ پیدا کر کے مسلمانوں پہ آپس میں انتشار پیدا مت کیجیے۔ بنگلور وغیرہ میں باقاعدہ میں نے دیکھا کہ جو ایک چاند والے لوگ ہیں جو سعودی کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں، وہ ایک دن پہلے اپنی عید مناتے ہیں اور ایک دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، ان کی عیدگاہ بھی الگ ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، ایک انتشار پیدا ہو رہا ہے، ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، کیا سوال ہے یہ؟ نماز میں رکوع ملنے سے کیا رکعت پوری ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے نماز میں رکوع مل جانے سے رکعت ملتی ہے یا نہیں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، لیکن زیادہ تر دلیلوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملتی، کیونکہ جس کو رکوع ملا ہے اس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں ملی، امام کے ساتھ قیام بھی نہیں ملا، امام کے ساتھ قرات بھی نہیں ملی۔ تو زیادہ صحیح اور مضبوط بات یہی ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی، آپ کو وہ رکعت دہرانی پڑے گی۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے لیکن زیادہ مضبوط بات یہی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پیدل حج پہ جانا ابھی کے زمانے میں کیا قابل قبول ہے؟ یہ سب چوچلا پن ہے بس۔ جب آج کے زمانے میں فلائٹ ہے، سفر کی سہولت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جان پر بلا وجہ مشقت ڈالنے سے منع کیا۔ یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ مسجد میں اے سی لگا ہے اور پنکھا لگا ہے اور ہم جان بوجھ کر کے دھوپ میں نماز پڑھیں گے؟ نہیں صاحب، ہم تو گرمی برداشت کریں گے۔ روزے کی حالت میں ہم جان بوجھ کر کے دن بھر گرمی میں دھوپ میں رہیں گے تاکہ ہم کو روزہ زیادہ پتہ لگے؟ تو اپنی جان پر بلا وجہ مشقت ڈالنا، یہ جب ایک سہولت ہے فلائٹ کا سفر، ایک زمانے میں لوگ پانی کے جہاز سے حج کرنے جاتے تھے، 6 مہینہ لوگ جاتے تھے اور اس میں کتنے لوگ حاجی لوگ راستے میں مر جاتے تھے، انتقال ہو جاتا تھا۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، کلکتہ سے، دلی سے، ممبئی سے ڈائریکٹ فلائٹ جا رہی ہے جدہ، آپ 4 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے۔ تو جو کام 3 گھنٹے میں ہو سکتا ہے بلا وجہ آپ 3 مہینے میں کریں گے، یہ بالکل صحیح چیز نہیں۔ اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلمان سے شادی ہونے کے بعد وہ لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے تو ان کا طلاق ہو جائے گا؟ کسی مسلمان لڑکی کا کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرنا صحیح ہی نہیں ہے، وہ غلط ہے، حرام ہے، باطل ہے، زنا ہے۔ وہ اسلام میں اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انویلڈ ہے وہ نکاح۔ اب اگر وہ لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے تو اب ظاہر غیر مسلم سے شادی کیا ہے تو اسی کے مذہب کے حساب سے کیا ہوگا، تو اب انڈین قانون کے اعتبار سے عدالت وغیرہ سے وہ طلاق لے لے، لیکن اسلامی اعتبار سے اس کو طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے اپنے گناہ پر پچھتاوا ہے، اللہ سے سچی توبہ کرے اور پھر کسی مسلمان سے صحیح طریقے سے نکاح کرے۔ اس نکاح کو اسلام نے نکاح مانا ہی نہیں ہے، اس پہ طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
بیوی کا شوہر پر کتنا حق ہے؟ بیوی کا شوہر پر بہت حق ہے. اب اس کو کتنا پرسنٹیج میں تو نہیں بتا سکتے، لیکن ہاں اسلام میں بیوی کا شوہر پر بھی حق ہے اور شوہر کا بیوی پر بھی حق ہے. شوہر کا حق کیا ہے بیوی کے اوپر؟ بیوی اس کی بات مانے، اس کی خدمت کرے، اس کو خوش رکھے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے. اور شوہر کے اوپر کیا حق ہے بیوی کا؟ شوہر بیوی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے، اس کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اس کے اوپر ظلم نہ کرے، اس کے جذبات کا خیال رکھے. تو دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے. اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے، اسلام میں ایک طرفہ کوئی بھی حکم نہیں ہے. اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے سنیچر کی شام 7 بجے تو کیا عقیقہ کے لیے سنیچر کو شمار کریں گے یا اتوار سے اس کا شمار کیا جائے گا؟ دیکھیے، مغرب کے بعد دن ختم ہو گیا. اب مان لیجئے کہ شام کو 7 بجے بچہ پیدا ہوتا ہے سنیچر کو، اور مغرب کی اذان اگر اس علاقے میں 6 بجے ہو رہی ہے تو پھر وہ سنیچر کا دن پہلا دن نہیں مانا جائے گا، اتوار کا دن پہلا دن مانا جائے گا. اور اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر کو اس کا عقیقہ کریں گے. وہ بچہ اتوار کا پیدا مانا جائے گا اور سنیچر والے دن اس کا عقیقہ کریں گے. کوئی دعا کی درخواست جمعہ کی نماز کے بعد کرے تو کیا ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی دعا کی درخواست کرے تو خطیب اعلان کر دے مائک میں کہ بھائی فلاں بیمار ہے یا فلاں کو کوئی مسئلہ ہے، آپ لوگ اس کے لیے دعا کریں. لیکن باقاعدہ امام صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کریں بھائی فلاں بہت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اور سارے لوگ اس پر آمین بولیں، تو یہ صورت تو ٹھیک نہیں ہے. ہاں، امام اپیل کر دے، اب مقتدی لوگ اپنے اپنے حساب سے جب دعا کریں تو اس انسان کے لیے بھی اپنی دعا میں شامل کر لیں اس کو، تو یہ صورتحال جائز ہے. واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے، سارے سوالات ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو، اگر کوئی مسلم سماج کی لڑکی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اس لڑکی کا کیا مسئلہ ہوگا؟ مسئلہ یہی ہوگا کہ اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو آزاد کرانے کی کوشش کریں گے. اگر وہ لڑکی شرمندہ ہے، توبہ کر لیتی ہے